بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق یہاں سے ہوگا الثانی المنادا۔ مفعول بھی کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کرنے کا دوسرا مقام اور قیاساً حذف کرنے کا پہلا موقع ہے منادا۔ منادا حقیقت میں مفعول بھی ہوتا ہے جس کے فعل ناصب کو حذف کیا جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منادا کی یہ تعریف کی ہے: هو المطلوب اقبالہ بحرف نابا منابا ادہو، نائب منابا ادہو، کہ منادا وہ ہے، منادا وہ اسم ہے جس کے مسمى کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے اسے ایسے حرف کے ذریعے آواز دی جائے جو ادو یا اطلب و فعل کے قائم مقام ہو جائے، جیسے یا زیدو کہا جائے تو یا حرف ندا ہے، اس کے ذریعے زید منادا کو آواز دی گئی ہے، تو یا یہ ادعو زیدن کے معنی میں ہے، اصل عبارت ہے یا زیدو کی ادعو زیدن، تو اس ادعو فعل کو حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر اس کے قائم مقام یا حرف ندا کو لایا گیا۔ یہاں فعل کو حذف کرنے کی دو وجہ ہیں، یعنی مفعول بھی کے فعل ناصب کو دو وجہ سے حذف کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کا قائم مقام یا حرف ندا موجود ہوتا ہے، تو اگر اصل کو بھی ذکر کرتے ہیں، حرف ندا قائم مقام کو بھی ذکر کرتے ہیں، تو اصل اور اس کے قائم مقام دونوں کا اکٹھا ہونا لازم آتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ حرف ندا کی صورت میں جب آپ کہتے ہیں نا یا زیدو، تو یہ حرف ندا کی وجہ سے منادا جملہ انشائیہ ہے۔ اب اگر یا کے ساتھ ادو فعل کو بھی ذکر کریں تو عبارت ہوگی ادو یا زیدو، تو ادو فعل کی وجہ سے یہ جملہ ہو جائے گا جملہ خبریہ، اور یا کی وجہ سے یہ جملہ ہو جائے گا جملہ انشائیہ، تو ایک ہی جملے کا بیک وقت جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ ہونا لازم آتا ہے، اس لیے حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر حرف ندا عام ہے، خواہ لفظاً موجود ہو، جیسے یا اللہ یا ابراہیم ہو، یہ ندا وہ کیا کہتے ہیں اس کو حقیقتاً ہو کہ جس کو آواز ندا کی جا رہی ہے وہ قابل ندا ہے، جیسے یا اللہ ہو یا ابراہیم ہو آرزان آزا، یا ابراہیم ہو آرزان آزا انہو قد یا امر ربک ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، تو یہ حرف ندا حقیقی ہے، یہ ندا حقیقت ہے، حرف ندا نہیں، ندا حقیقی ہے، منادا جس کو ندا کی جا رہی ہے وہ حقیقت میں ندا کے قابل ہے۔ اور دوسرا ندا وہ ہوتی ہے جو حکمن ہو، حقیقتا ندا نہ ہو، جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 12ویں سپارہ میں ارشاد فرمایا زمین کو ندا کی یا ارض ابلعی ماءک، اور آسمان کو ندا کی وا یا سماء اقلعی، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو ندا کی یا جبال اوبی معہ والطیر وعلنا لہ الحدید، تو یہاں زمین ہوگی، آسمان ہو گیا، پہاڑ ہو گیا، یہ حقیقتاً منادا نہیں ہے لیکن حکماً یہ منادا ہے۔ اور لفظاً و تقدیراً مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرف ندا بھی عام ہے، خاص صراحتاً عبارت میں موجود ہو، لفظاً موجود ہو، جیسے یا زید ہو، پیچھے مثال میں بھی گزر گیا، اور جیسے نیچے آگے بھی مثالیں آ رہی ہیں اس طرح کی، یا عبارت میں موجود نہ ہو بلکہ مقدر ہو، جیسے یوسف و آرزانہ، اس کا مسئلہ آگے آ جائے گا تفصیل کے ساتھ، حرف ندا کو قائم مقام موجود ہو تو اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسے یوسف و آرزان حاضہ واستغفری لذنبک، یہ اصل میں یا یوسف ہو، اسی طرح آگے یوسف و ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، یہ اصل میں یا یوسف و افتنا سبع بقرات، یا یوسف تھا تو اس کو حذف کر دیا گیا۔
دوسری یہاں یہ ایک بات قابل غور ہے، وہ سمجھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ منادہ منصوب ہوتا ہے تو اس کا ناسب کون سی چیز ہے؟ اس میں تین قول ہیں، جمہور ناویوں کا اور امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اصل میں امام سیبوی ہیں اور جمہور ناوی ان کے ساتھ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ فعل محذوف جو ہوتا ہے جس پر دلالت کرنے والا حرف ندا قائم مقام اس کے موجود ہوتا ہے، وہ محذوف فعل منادہ کو نصب دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے یا زیدوں میں زیدن، زید و یا کی وجہ سے تو مبنی برض وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ضمہ یا اعراب اس کا آ جائے گا، لیکن منادہ ہوتا مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہوتا ہے، تو اس کی نصب یا کے وہ جو فعل ہے جس کا قائم مقام یا ہے ادو، وہ ادو فعل اس کو نصب دے رہا ہے جس کو وجوباً حذف کر دیا گیا ہے۔ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے اور جمہور نے اسی کو لیا ہے، جبکہ دوسری رائے ہے امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ یا نصب دے رہی ہے، یہ جو حرف ندا ہے نا یا، یہ نصب دے رہی ہے اس لیے کہ یہ ادو کے قائم مقام ہے، حرف ہونے کی وجہ سے نصب نہیں دے رہی بلکہ فعل کا قائم مقام ہونے کی وجہ سے نصب دے رہی ہے۔ اور تیسرا یہ قول بھی ٹھیک ہے، ان کا غلط نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس صورت میں پھر یہ اس بیس سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں مقصود ہے مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کرنے کی بیس، تو جب یہاں حرف ندا نصب دے رہا ہے، فعل نصب ہی نہیں دے رہا تو حذف کرنے والا مسئلہ ہی نہیں آئے گا، تو اس طرح یہ مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کرنے والی مثال سے نکل جائے گی یہ بیس ساری۔ اور تیسرا قول ابو علی فارسی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا حرف یہ نصب دے رہی ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ ادو فعل کا قائم مقام ہے، بلکہ یہ اسم فعل ہے، یا ان کے نزدیک اسم فعل ہے اس لیے نصب دے رہی ہے، لیکن ان میں ناویوں نے ان کے اس قول کو نہیں لیا۔ وثانی المنادہ، دوسری چیز ہے منادہ، وہ المطلوب اقبالہ بحرف، اور وہ اسم ہے جس کے مسمى کی توجہ، اقبال توجہ مطلوب ہو، بحرف ایسے حرف کے ذریعے سے، نائب مناب ادو جو قائم مقام ہو ادعو کے، لفظاً او تقدیراً، وہ لفظاً میں موجود ہو یا وہ حرف مقدر ہو۔